بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم خوشخبری سنائی تھی؟ یہ وہ سورہ ہے جسے پڑھنے سے انسان کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر دوسری بار پڑھے تو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور تیسری بار پڑھنے پر جنت میں سونے کا محل ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ سورت کون سی ہے؟ آج ہم آپ کو اس راز سے پردہ اٹھا کر بتائیں گے اور اس کے وہ فضائل سنائیں گے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایسا سبق ملے گا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے کہ یا جبرائیل کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میری امت کے گناہ معاف ہو جائیں اور ان کے لیے جنت کی راہیں کھل جائیں۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صورت ایسی ہے جسے جو کوئی ایمان کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سن کر حیران ہو گئے اور ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سورہ الملک ہے۔ نمبر 1، پہلا درجہ، جو شخص سورہ الملک پڑھے اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ، اگر کوئی بار بار اس کی تلاوت کرے تو قبر میں آنے والے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورۃ المنجیہ یعنی نجات دینے والی سورت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا درجہ، اور جو اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کرتا ہے۔ سوچئے، دنیا کے سب سے بڑے محل سے بھی زیادہ خوبصورت، زیادہ دائمی اور زیادہ پرامن۔ ایک بار ایک بزرگ عالم دین کا انتقال ہوا۔ ان کے شاگردوں نے خواب میں دیکھا کہ استاد بہت خوش ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام پر ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا، میں نے زندگی بھر سورہ الملک کو اپنا ساتھی بنایا تھا، ہر رات سونے سے پہلے پڑھتا تھا، یہی صورت قبر میں میرے لیے روشنی ڈال اور جنت کا دروازہ بنی۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت محض الفاظ نہیں بلکہ روشنی ہے، اور سورہ ملک تو ڈال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سورہ الملک کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ نمبر 1، سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں تاکہ یہ نسل در نسل صدقہ جاریہ بن جائے۔ نمبر 3، اگر یاد نہیں ہے تو موبائل ایپ یا قرآن پاک سے روزانہ دیکھ کر پڑھیں، چند دن میں یہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ نمبر 4، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس صورت کا فیض دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم روزانہ کتنی باتیں سنتے ہیں، کتنے کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن سے رشتہ جوڑ لیں تو یہی رشتہ ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ سورہ الملک ایک چھوٹی سی سورت ہے، صرف 30 آیات پر مشتمل، لیکن اس کے فضائل سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ نہ صرف ہماری مغفرت ہو بلکہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جائے اور قبر کے اندھیروں کی جگہ جنت کی روشنی نصیب ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب اور ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔